ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم امر دینکم. رواہ مسلم. آج کی جس حدیث پر ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں وہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. اس حدیث میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن کا واقعہ ہے. ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، ظاہر ہوا، جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال انتہائی سیاہ تھے اور اس پر سفر کے نشانات ظاہر نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے گھٹنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ٹیک دیا اور اپنے ہتھیلی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی پہ ران پر رکھ دیا اور کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو. جبریل علیہ السلام نے کہا یا وہ جو شخص آیا تھا اس نے کہا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. صحابہ کرام کہتے ہیں یا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کے سوال کرنے اور پھر اس کی تصدیق کرنے سے ہم اچنبھے میں پڑے. اس نے پھر کہا ایمان کے بارے میں بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو، کہ آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان رکھو. اس نے کہا کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. پھر اس نے پوچھا کہ احسان کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال تمہارے دل میں پیدا نہ ہو سکے تو یہ ضرور تصور کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے. اس شخص نے کہا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ قیامت کے تعلق سے جانکاری نہیں رکھتا ہے. جبریل علیہ السلام نے یا اس شخص نے کہا کہ بھلا پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جبکہ باندیاں اپنے مالک کو جننے لگیں گی. تم ننگے پیر، ننگے جسم، فقیر، بکری کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ عمارتوں کی تعمیر کے تعلق سے فخر و مباحات کا اظہار کریں گے.
پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر یا کچھ دن تک رکا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام صلاۃ والسلام تھے، جو تمہارے پاس تمہارے دین کے معاملات کو سکھانے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور نہایت ہی عظیم روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور آپ سے انتہائی اہم سوالات کرتے ہیں، جس سے اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، احسان وغیرہ کے تعلق سے ہمیں جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد ہم جانتے ہیں کہ 5 چیزوں پر ہے، ان میں کلمہ طیبہ کی گواہی دینا یا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور اسی طرح سے ایمان باللہ، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان میں سے پہلا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ اس کے بعد احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح سے اس کے دل میں یہ تصور ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، صاف ستھرا ہو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، بلا وجہ نماز میں حرکت نہ کرے، اس کے دل کے اندر وہ خیالات اور احساسات پیدا ہوں کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ احساس پیدا نہیں ہو پاتا ہے تو یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے یا فرشتے نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا جب کہ باندی اپنے مالک کو جننے لگیں گی، یعنی غلاموں کے بچے بادشاہ بننے لگیں گے۔ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو غلاموں کے بچے ہوں گے وہ بادشاہ بننے لگیں گے، اور اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ بڑے لوگوں کے بیچ میں چھوٹے لوگ بھی اپنی رائے زنی کرنے لگیں گے، اور بتایا کہ جو بے وقعت لوگ ہیں مال کی فراوانی اتنی ہو جائے گی کہ وہ بھی عمارتوں کے بنانے کے تعلق سے فخر و مباحات کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد، جبکہ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل میں بتا دیا تھا، تو اس کا امکان یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد شاید وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو بتا دیا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو دینی معاملات کو سکھانے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات کچھ دنوں کے بعد ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص کے بارے میں پوچھا اور پھر اس کے بارے میں جانکاری دی۔ تو یہ انتہائی عظیم حدیث ہے اور اس میں بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو آیا تھا اس کے کپڑے بھی انتہائی سفید تھے، سفر کے نشانات بھی اس پہ نہیں تھے، بال بھی بالکل کالے تھے، یعنی وہ کہیں دور دراز سے وہ شخص نہیں آیا تھا، پھر بھی اسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ شخص یعنی دور سے نہیں آیا تھا، اس پہ سفر کے نشانات نہیں تھے، پھر بھی وہ ہمارے لیے اجنبی تھا۔ اور اسی طرح سے اس روایت میں ہے کہ جب وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ٹیک دیا۔ اس سے معلوم چلتا ہے کہ ایک شاگرد اپنے استاذ کے ساتھ کس طرح سے کمال ادب کے ساتھ بیٹھے اور کمال ادب کا مظاہرہ کرے، اور اسی طرح سے جب سوالات کرنے ہوں تو کس طرح سے اسے سوالات کرنے چاہیے۔ یہ اس حدیث کے تعلق سے مختصر باتیں ہوئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بارہ الہا تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔